ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے بذات خود اس خدشے کا اظہار کر دیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو گرفتار کر کے ان کا کورٹ مارشل کرنے کا مقصد دراصل جناب عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جانا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، اور کیا جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کرنے کے لیے انہیں سروس پر بحال کر کے وردی پہنا کر ان کے کندھوں پر ستارے آویزاں کرنے کے بعد نوچے جائیں گے، یا ان باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کورٹ مارشل کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد فوجی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر جناب عمران خان صاحب کا ٹرائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فوجی عدالت میں اور ان کا بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے، تو قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ سویلینز کا جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہے اس حوالے سے تو سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ تو اس پہ لیگل پوزیشن کیا ہے، اس معاملے کو بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ ان خدشات کا اظہار کیا۔ یہ وہی خدشات ہیں جو میرے جیسے صحافی جو ہیں وہ بتا رہے تھے، اور یہ کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا۔ اور جب ہم یہ بات کرتے تھے، ان خدشات کا اظہار کرتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کو بھی اس معاملے میں گھسیٹا جا سکتا ہے، اور ان کو بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کا بھی جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، تو جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان کے جو فالورز ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، وہ اس پہ بہت برا مناتے تھے، بہت غصہ کرتے تھے، خفگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ جی اس معاملے سے عمران خان کا جو ہے وہ کیا لینا دینا ہے، کیا عمران خان کا جو ہے وہ اس معاملے سے تعلق ہے، آپ خام خواہ بات کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بذات خود ان باتوں کی تصدیق جو ہے وہ کر دیا، اور جیسے میں نے کہا کہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ مجھے ملٹری کورٹس کی طرف جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں، اور جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سابق ڈی جی آئی سے جنرل فیض حمید سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اگلوانا چاہتے ہیں، یہ جنرل فیض حمید سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ 9 مئی جو ہے وہ سازش تھی۔ اچھا، اس پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ وہاں پہ جو صحافی جو ہیں وہ موجود تھے، ان میں سے ایک صحافی نے ان سے سوال کیا، یہ کتنا کوئی ظالمانہ سوال ہے جناب عمران خان صاحب سے جو پوچھا گیا۔ مجھے نام معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس صحافی نے سوال کیا، مجھے اگر پتہ چل جائے کہ کس نے یہ سوال کیا تو میں اس صحافی کی عظمت کو جو ہے وہ سلام پیش کروں۔ تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے کہ بطور وزیر اعظم آپ کو آرمی چیف بھی صحیح نہیں ملا، ڈی جی آئی ایس آئی بھی صحیح نہیں ملا، آفس بوائے بھی صحیح نہیں ملا، تو آپ کس چیز کے وزیر اعظم تھے؟ لیکن قیدی نمبر 804 نے بدمزہ ہونے کے بجائے جو ہے وہ جواب دیا کہ میں نے جنرل باجوہ کی مکمل حمایت کی، لیکن اس نے میری کمر میں چھرا گھونپا۔ تو انہوں نے بال جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف جو ہے وہ اچھال دی، اور یوں اس سوال کا جو ہے وہ انہوں نے کوئی واضح جواب جو ہے وہ نہیں دیا۔ اچھا، یہ جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے، ان سے کوئی بیان دلوایا جائے گا اور مجھے اس معاملے میں پھنسایا جائے گا، اس بات کا کتنا امکان موجود ہے؟ دیکھیے، یہ کریڈٹ تو آپ قیدی نمبر 804 کو دیں کہ وہ بھانپ لیتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ باخبر ہے، اور یہ بات جو ہے وہ کسی حد تک درست ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب کو جب پتہ چلا کہ فیض حمید جو ہے وہ گرفتار ہونے والا ہے اور اس کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی انہیں معلوم ہو گیا کہ انہیں بھی ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ لے جایا گیا تو جایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس حوالے سے ایک پٹیشن دائر کر دی، اور ابھی جو کچھ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے تو اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی باخبر ہیں، اور انہیں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اس کا جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو کیا فیض حمید جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف؟
تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے سے پیش بندی کرتے ہیں جو ہونے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق وہ حکمت عملی بناتے ہیں اور وہ بیانیہ جو ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا قوی امکان جو ہے وہ موجود ہے کہ اس معاملے کو عمران خان صاحب تک جو ہے وہ اس کا دائرہ کار پھیلا دیا جائے اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں لے لیا جائے اور پھر ان کا بھی فیض حمید کے ساتھ جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا جائے. اس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ کیا ایک سویلین کا فوجی عدالت میں کورٹ مارشل ہو سکتا ہے جبکہ یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. سردست ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی عیسائی جنرل فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہے وہ کیسے ہوگا، یہ کارروائی جو ہے وہ کیسے آگے بڑھے گی. کیا بطور سویلین ان کا ٹرائل کیا جائے گا، ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، یا پھر یہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہیں اپنی سروس پہ بحال کیا جائے گا، فوجی وردی پہنائی جائے گی، پہلے ان کے کندھوں پر 3 ستارے جو ہیں وہ اویزاں کیے جائیں گے اور پھر ان ستاروں کو نوچ ڈالا جائے گا اور یوں ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تاثر ہے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں، کیونکہ ابھی جو جنرل فیض حمید ہیں وہ آرمی ایکٹ کے دائرہ کار سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں. کئی ایسی پروویژنز موجود ہیں آرمی ایکٹ 1952 میں جن کے تحت ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہے وہ کی جا سکتی ہے اور انہیں ان کی سروس پہ بحال کیے بغیر یہ کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 مہینے تک آپ کارروائی کر سکتے ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، 6 مہینے کے بعد کسی فوجی افسر کا کورٹ مارشل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ آرمی ایکٹ 1952 کی جو سیکشن 92 ہے اس کے تحت یہ ہے کہ وہ ٹائم بار ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ جو ہے وہ اس پہ ٹرائل کر سکتے ہیں. لیکن آرٹیکل 92 کے تحت تو یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہو ہی نہیں رہی. کئی ایسی پروویژنز ہیں آرمی ایکٹ کی جو اٹیکٹ کرتی ہیں جنرل فیض حمید کے کیس میں اور ان کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. یہ میں آپ کو تفصیل جو ہے وہ بتاتا ہوں. آرمی ایکٹ 1952 میں جو تازہ ترین ترمیم ہوئی تھی وہ 18 اگست 2023 کو ہوئی تھی اور اس میں آرمی ایکٹ 1952 میں سیکشن 26A اور 26B کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تھا. یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کس طرح کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور وہ ابھی آرمی ایکٹ کے دائرہ کار سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلے. 26A جو ہے وہ ہے ان آتھورائزڈ ڈسکلوئر کے حوالے سے. If any person who is or has been subject to this act discloses or causes to be disclosed any information acquired in official capacity which is or may be prejudicial to the security and interests of Pakistan or the armed forces of Pakistan shall be guilty of an offence and on conviction by the court constituted under this act be punished with rigorous imprisonment. تو یہ ہے جناب 26A. اچھا، اور اگر ہم 26B کی بات کریں تو یہ آفیشیل کیپیسٹی میں معلومات فراہم کرنے کے حوالے سے ہے اور پاکستان کے مفاد یا افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف جو ہے وہ بات کرنے کے حوالے سے ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اگر اس 26B کی وائلیشن ہو تو سیکشن 59 جو ہے وہ آرمی ایکٹ کی اس کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. یہ بھی میں آپ کو جلدی سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو سکے. اچھا، 26B کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے کے حوالے سے جو ہے وہ 26B. Any person who is or has been subject to this act shall not engaged in political activity of any kind within a period of 2 years from the date of his retirement, release, resignation, discharge, removal or dismissal from the service. تو 26B کہتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک آپ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے. لیکن جنرل فیض حمید پر یہ اس سے بھی زیادہ سخت جو پروویژن ہے آرمی ایکٹ کی اس کا اطلاق ہوتا ہے. وہ 5 سال تک پابند ہیں کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لینے کے حوالے سے. یہ جو 26B کی سب سیکشن 2 ہے وہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جلدی سے. A person who is or has been subject to this act and has remained posted, employed, seconded, tasked or otherwise attached on sensitive duties.
یعنی اگر کوئی شخص حساس منصب پر تعینات رہا ہے، وہ کوئی ایم آئی میں رہا ہے، وہ آئی ایس آئی میں رہا ہے، وہ کوئی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کہیں اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ رہی ہے، تو اس طرح کی حساس تعیناتی پہ جو بندہ رہا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال نہیں بلکہ 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کا جو ہے وہ پابند ہے۔ تو یہ جو 26A اور 26B کی سیکشنز میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں، ان کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جی اگر آفیشیل کیپیسٹی میں جو معلومات آپ کو حاصل رہی ہیں، اگر آپ وہ کسی کو دیتے ہیں اور پاکستان کے مفاد یا فوج پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو پھر آرمی ایکٹ 1952 کی جو سیکشن 59 ہے اس کے تحت آپ کے خلاف جو ہے اس کو انووک کیا جا سکتا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ آپ کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، 26B کا میں نے بتا دیا، سب سیکشن 1 سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے 2 سال کی پابندی، اور سب سیکشن 2 جو ہے وہ حساس منصب پہ تعیناتی کی صورت میں 5 سال کی پابندی۔ اچھا، پھر جو آرمی ایکٹ کی سیکشن 55A ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے، یہ بھی جنرل فیاض حمید کے کیس میں اٹیک کرتی ہے۔ پھر اس آرمی ایکٹ کی جو سیکشن 62 اور 62A ہے اس کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن جو سیکشن 31 ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس میں سب سے زیادہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں، فوجی کمانڈ کے خلاف جو ہے وہ کوئی سازش کرتے ہیں، اور فوجی افسروں کو، فوجی اہلکاروں کو اگر آپ بغاوت پر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی تحریر کے ذریعے، کسی تقریر کے ذریعے، کسی کام کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، تو جو آرمی ایکٹ کی سیکشن 31 ہے اس کے تحت آپ کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس میں آپ کو 14 سال قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جنرل فیاض حمید کو وردی پہنا کر، ستارے لگا کر نوچنے کی باتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے زیب داستان کے لیے کی جا رہی ہیں، ان کا حقیقت سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اور کئی شکیں ہیں جن کے تحت جنرل فیاض حمید کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو سب سے خطرناک ایک تو آرمی ایکٹ کی سیکشن 31 ہے جو میں نے بتایا فوج میں کوئی بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے، اور دوسری جو ہے وہ سیکشن 40 ہے جو مالی کرپشن کے حوالے سے ہے۔ کسی قسم کا آپ نے فراڈ کیا ہے، کسی کی زمین جائیداد اور پیسے ہتھیا لیے ہیں، اگر آپ نے کوئی خرد برد کی ہے، کوئی مالی کرپشن میں آپ ملوث رہے ہیں، تو یہ جو سیکشن 31 ہے اور سیکشن 40 ہے یہ ٹائم بار نہیں ہے، اس میں کسی بھی وقت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے آپ کہیں کہ جی اب تو 6 مہینے گزر گئے، اب تو 2 سال ہو گئے، یا اب تو ریٹائرمنٹ کو 5 سال ہو گئے تو اب کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دونوں سیکشنز جو ہیں یہ ٹائم بار نہیں ہے، کسی بھی وقت ان سیکشنز کو انووک کیا جا سکتا ہے اور کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ جنرل فیاض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا کیسے۔ اب اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں ایک ملٹری کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ ایک 3 اسٹار جنرل کی سربراہی میں جو ہے وہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی۔ موسٹ پروبیبلی ایک میجر جنرل کی سربراہی میں جو ہے وہ عدالت تشکیل دی جائے گی۔ 3 رکنی فوجی عدالت میں ممکنہ طور پہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا نمائندہ بھی جو ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم کیس ہے۔ تو کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں اس لیے عدالت جو ہے وہ تشکیل نہیں دی جا سکتی کیونکہ جو کورٹ آف اپیل میں ہوتی ہے، جس میں سزا سنانے کے بعد جو ہے وہ اپیل کی جا سکتی ہے، اب اگر وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوگا، کور کمانڈر جو ہے وہ سماعت کرے گا مقدمے کی اور وہ سزا سنائے گا، تو پھر کورٹ آف اپیل کس کے پاس جائے گی؟ تو لہٰذا اس بات کا امکان ہے کہ جنرل فیاض حمید کو کسی بھی فارمیشن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا جائے گا۔ میجر جنرل کی سربراہی میں جو ہے وہ فوجی عدالت تشکیل دی جائے گی، اور جہاں ان کے خلاف جنرل فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ ہوگی، اور جب انہیں سزا ہو جائے گی، اگر انہیں سزا جو ہے وہ ہو جاتی ہے، فوجی عدالت جو ہے وہ انہیں سزا دے دیتی ہے، تو اس کے بعد 40 دن کے اندر اندر وہ کورٹ آف اپیلز میں اس سزا کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، اور وہ جو کورٹ آف اپیل ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں ہوگی، کور کمانڈر کی سربراہی میں ہوگی۔ پہلے سے ڈیزگنیٹڈ کورٹ آف اپیلز ہوتی ہیں، لیکن جب یہ اپیل دائر ہوگی تو اس کے بعد بھی یہ جو کورٹ آف اپیل ہے
وہ کانسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ جی ایک جو 3 اسٹار جنرل ہے، جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہے، اس کے خلاف میجر جنرل جو ہے اس کی سربراہی میں عدالت کیسے تشکیل دی جا سکتی ہے اور وہ کیسے سزا سنا سکتا ہے. تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اس سے پہلے بھی کئی واقع مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں. کئی جو 3 اسٹار جنرل ہیں ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے. مثال کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی 14 سال قید کی. تو ان کا جو مقدمہ ہے وہ بھی میجر جنرل کی سربراہی میں ایک فوجی عدالت جو ہے وہ اس نے سنا اور اس نے جو ہے وہ انہیں سزا سنائی. تو 40 دن کے اندر کورٹ آف اپیل میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے، اور پھر اگر وہاں سے اپیل خارج ہو جاتی ہے تو پھر آرمی چیف کے پاس رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے، مرسی پٹیشن جو ہے وہ فائل کی جا سکتی ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس سوال کے طرف کہ جی اگر آرمی چیف بھی رحم کی اپیل مسترد کر دیتے ہیں یا ملزم جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا وہاں اپیل میں جانا، تو کیا اس معاملے کو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو آرمی ایکٹ کا آرٹیکل 93 ہے اس کے مطابق کوئی بھی فوجی افسر کسی بھی فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع نہیں کر سکتا. اور جو 95 ہے آرٹیکل، اس کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہے اسے کسی سول عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی بھی شخص جس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہو وہ رجوع کر سکتا ہے ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے. تو جنرل فیض حمید کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو وہ ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ہاں، البتہ ریلیف ملنے کا جو امکان ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ اس میں جو عدالت کا دائرہ کار ہے وہ بڑا محدود ہے. آپ جو فیصلہ سنایا گیا ہے، جو سزا سنائی گئی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے بعد، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہاں، آپ اس بنیاد پہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں یا سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے، اگر ڈیو پروسیس جو ہے اسے فالو نہیں کیا گیا، آپ کہتے ہیں کہ جی میری گرفتاری قانون کے مطابق نہیں ہوئی، یا جی میرے خلاف جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیا گئے، یا مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، تو ان وجوہات کی بنیاد پہ آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں. اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے. تو یہ جتنی آرمی ایکٹ کی پروویژن جو اٹیک کر رہی ہیں اور جن کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، تو اس میں 14 سال قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے اور سزائے موت بھی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم اس سوال کی طرف کہ اگر جنرل فیض حمید یہ کہتے ہیں پروسیڈنگز کے دوران کہ جی بالکل میں نے یہ کیا ہے، 9 مئی کے واقعات میں میں ملوث تھا اور یہ سب کچھ میں نے عمران خان کے ساتھ مل کے کیا ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ میرے ساتھ اس سازش میں شریک تھے، تو کیا عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، آرمی ایکٹ کی سیکشن 21D کی جو 2 سب سیکشنز ہیں ان کے تحت سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں کیا جا سکتا ہے 2 صورتوں میں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی سویلین جو ہے وہ جاسوسی کرتا ہے اور جو قومی راز ہیں وہ اگر افشا کرتا ہے، وہ کسی کو فراہم کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی سویلین فوجی افسروں کو بغاوت پر اکساتا ہے، یعنی 31 جو آرمی ایکٹ کی سیکشن ہے وہ انووک ہوتی ہے، تو 21D کے تحت جو ہے کسی سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب اس پہ یہ سوال آتا ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں اور اس پہ اس فوجی عدالتوں کو میں کارروائی کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا، تو اس پہ ابتدائی طور پہ سپریم کورٹ نے سٹے آرڈر بھی دیا اور پھر وہ سٹے تو ختم ہو گیا لیکن فیصلہ سنانے سے اور اس پہ عمل درآمد سے جو ہے وہ روک دیا گیا، اور ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا. تو پھر عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل کیسے کیا جا سکتا ہے، لیگل پوزیشن اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے، 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات درج ہیں اس میں عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا. یعنی ٹرائل تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ وہ سزا سنا کے اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. لیکن اگر جنرل فیض حمید جو ہیں وہ
ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں شخص جو ہے وہ اس سازش میں شریک تھا، تو ان لوگوں کے خلاف اگر ایویڈنس موجود ہے تو انہیں تحویل میں لے کے 31D کے تحت جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اور ان کا بھی جنرل فیاض حمید کے ساتھ جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ہے لیگل پوزیشن. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری جو اوپینین ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک رائے جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے. اور دوسری چیز ہے انالیسس کہ کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اچھا، باتیں تو ہو رہی ہیں اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ملٹری کسٹڈی میں لے لیا جائے اور ان کے خلاف بھی کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے، لیکن اس بات کا امکان مجھے کم دکھائی دیتا ہے. بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، انہیں دھمکانے کے لیے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپشن زیر غور ہے اور اس آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ شاید اس بات کی نوبت جو ہے وہ نہ آئے کہ عمران خان صاحب کا بھی فوجی عدالت میں کورٹ مارشل کیا جائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.